ایک چیز اور ہے جو دل کو سخت بناتی ہے، اور وہ ہے غفلت۔ انسان کے اوپر جب غفلت طاری ہو جاتی، جب اسے اللہ یاد نہیں آتا، تب اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، ان کے پاس دل تو ہے مگر دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ سچائی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس کان ہے مگر وہ سچائی کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ غفلت ہے، دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہے۔ انسان جب غافل ہوتا ہے تب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے، غفلت کا ایک اور سبب ہے، اور وہ چیز ہے قرآن کریم سے دوری۔ جب انسان قرآن کریم کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، اس پر غور کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ کیا تمہارے دل لاک ہو گئے ہیں؟ جب قرآن پر آدمی غور نہیں کرتا تو دل لاک ہو جاتا ہے، دل پر تالا چڑھ جاتا ہے، پھر دل کے اندر کوئی نصیحت، کوئی آیت، کوئی حدیث اترتی نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ دل کے تالے کا لاک کوڈ ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم دل کا پاسورڈ ہے، دل کے دروازوں کو کھولنے والی چیز ہے قرآن کریم۔ تو یہ اسباب ہے۔ علاج کیا ہے؟ دل کی سختی کو آدمی دور کیسے کرے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو میرے بھائی۔ اللہ کا جتنا انسان ذکر کرے گا، اللہ کو جتنا یاد رکھے گا، دل سے اتنی غفلت دور ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والے دلوں کو، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ انسان اگر اپنی حقیقت کو یاد رکھے، اپنی اوقات کو یاد رکھے اور اللہ کو یاد رکھے، وہ کبھی غفلت میں نہیں پڑے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد رکھے۔ دوسری چیز، فرائض کی پابندی کیجیے۔ ٹھیک ہے، نوافل اگر آپ اہتمام کریں اچھی بات ہے، لیکن نوافل کی حیثیت ایکسٹرا کی ہے۔ جو فرائض ہیں آپ کے اوپر وہ نہیں چھوٹنے چاہیے۔ 5 ٹائم کی فرض نمازیں ہیں، وہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹے ایز سون ایز پاسبل۔ فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی، نیند نہیں کھل پائی، تو ظہر تک کا انتظار مت کیجیے۔ من نام عن الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی سویا رہ گیا، نماز نہیں پڑھ پایا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جیسے ہی یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ ظہر تک کا انتظار نہیں کرنا ہے، ظہر میں جائیں گے تب فجر پڑھیں گے، نیند کھلی فوراً فجر پڑھو۔